میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، اس سے بڑا تعارف کوئی نہیں، اس سے بڑا کسی بندے کا کوئی تعارف کاش کوئی ہمیں ان کی نسبت سے پکارے۔ کاش کبھی میں ایک دن گزر رہا تھا تو ایک بندے نے نا بطور طنز کہا، او میلاد والے جا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں باوضو بیٹھا ہوں، میں نے گاڑی روک لی، میں کہ ایک کاری پھر آ گیا، ایک دفعہ پھر کہنا تو پھر کہا میلاد والے، او میں نے کہا اللہ کی قسم بڑا مزہ، ایک دفعہ پھر تو کہنا مجھے یہ بات، جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے پشاٹیے نا۔ وہ کہنا تو 100 دفعہ کہنا پر کہہ ذرا اس کا نام لے کے، کہنا یہ حضور کا میلاد منانے والے ہیں، کہنا ذرا 1000 دفعہ کہہ، ذرا 100 دفعہ، تجھے پتہ ہی نہیں، تو کہتا ہے ہمیں مزہ کتنا آتا ہے، ہمیں چسکا کتنا آتا ہے، تو کہنا، تو اس کے نام سے کہنا، دے جو تو نے دانا دینا ہے کہنا، تو سچ کہتا ہے۔ میں ایک دفعہ طالب علم تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، تو ایک صاحب نے، ہم گزر رہے تھے، استاد بھیج دیتے نا کئی دفعہ جب پڑھائی کر رہا ہو، ختم شریف ہے، تو ایک صاحب نے کہہ دیا او جا رہے نے او ختمیے، پتہ نہیں آج کی دی خیر نہیں، او دیکھو ہے سپارے لے دے کہ نہیں۔ تو میں نے واپس آ کے بڑے غصے سے کہا استاد جی میں نے نہیں پڑھنا، میں نے جانا ہے۔ تو استاد صاحب فرمانے لگے شکر نہیں کرتا، تو شکر نہیں کرتا، کسی نے چور تو نہیں کہا، ڈاکو تو نہیں کہا، کرپشن والا تو نہیں کہا، لٹیرا تو نہیں کہا، یہی کہا نا کہ محمد عربی کے دین کے طالب علم جا رہے ہیں۔ تو یہ تو مزیدار بات ہے، اسے قبول کر، جسے تانا ہی یار کے نام کا سینا نہیں آیا، اس نے کرنا کیا ہے؟ جھجک کے بات کرنا، ڈر کے بات کرنا۔ وہ کوئی اور ہوں گے جو دفاعی محاذ پہ کھڑے ہیں، ہم کھل کے کہتے ہیں محمد کا میلاد منانے والے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ابو بکر صدیق کو سب سے افضل ماننے والے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کے قائل ہیں، عثمان کی سخاوت کے قائل ہیں، مولا علی کی ولایت کے قائل ہیں، امام حسن کو سب سے بڑا مسلم مانتے ہیں، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ پکڑ کے امت کو جوڑا تھا، اور ہم ہی وہ ہیں جو امام حسین کو سید الشہداء مانتے ہیں۔ یہ ہمارا ہی اعزاز ہے، ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں پختگی عقیدہ اور نظریات عطا کیے، ہمیں کوئی چیز کہیں سے ادھار نہیں لینی پڑی۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہی شیخ محقق بھی کہتے ہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی حضرت مجدد الفسانی بھی کہتے ہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی اعلیٰ حضرت بریلوی بھی کہتے ہیں، یہی محدث اعظم بھی کہتے ہیں، یہی غزالی زمان بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے نظریہ دیا، کوئی چیز بھی ادھار کی، سارا سودا اپنے گھر میں، عرش ہے، عقیدے نظریے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم پہ طاری ہو جاتا ہے، مستری بن کے رہ جاتا ہے، لوہار بن کے رہ جاتا ہے، ٹیچر بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ بطور پیشہ کہہ رہا ہوں، ورنہ ہر بندہ قابل احترام، مفتی بن کے رہ جاتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تو جو بھی ہے نا، عبد مصطفیٰ بن کے جی، رسول اللہ کا نوکر بن کے جی۔ سارا دن الجیومیٹری کی بات ہو رہی ہے، سورہ کبرے کی بات ہو رہی ہے، سارا دن صرف و نحو کی بات ہو رہی ہے، سارا دن استدلال ہو رہا ہے، سارا دن یہ ہوتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو پھر فاضل بریلوی بھلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ آپ شعر پڑھتے سنتے ہیں، کبھی غور بھی تو کیا کرے نا، ان کی مہک نے دل کے، سارا وجود آباد ہو دل برباد ہو، بندہ کسی کام کا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور لوگوں وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ کہتے ہیں ایک تو ہے نا میرا محبوب کریم علیہ السلام کہیں رکیں، کہیں مسکن بنائیں، کہیں ٹھہر جائیں۔ پنجابی ساری صحیح سمجھ میں آتی ہے، جو نہیں بولتے ان کو بھی آتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر نے کہا تھا جتھے سونا پب رکھدا ہے نا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے، بس گزرتے حضور گزرے، کوئی وہاں ٹھہرنا نہیں تھا، کوئی اسپیشل پروگرام نہیں تھا۔ یہ ہے قلم فاضل بریلوی کا، یہ ہے ذکر مصطفیٰ کا طریقہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور فرمانے لگے
ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. وہ جو میں نے بات شروع میں کی نا کہ لوگ کہتے ہیں ٹینشنیں ختم ہوں گی تو پھر آئیں گے, کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. وہ جب یاد آ گئے ہیں انہوں نے سب غم بھلا دیے. اے عشق تیرے صدقے, یہ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے, اے عشق تیرے. کچا پکا عشق نہیں, آپ ناراض نہ ہوئیے گا, ورنہ آج کل بہت سارے لوگ مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوتے, شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں ہوتے, وہ غلام ہو کے بھی غلام. یہ کچی پکی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ کچی پکی بات, جب بک گئے تو پھر بات ختم ہو گئی, جب طے کر لیا تو پھر بات کو تھوڑا سا ادھر چلتے ہیں, دیکھتے ہیں, کرتے. مجھے ایک صاحب نے کہا سنا ہے آپ حضور تاج الشریعہ سے نسبت رکھتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا آپ کچی بات کر رہے ہیں, میں نوکر ہوں حضرت تاج الشریعہ کے بچوں کا بھی, میں اس گلی سے گزرنے والے گداؤں کا بھی گدا ہوں. یہ کچی پکی بات کرنے کی کیا بات ہے؟ جب بک جو گئے, جب طے جو کر لیا, جب معاملہ ختم جو ہو گیا, تو پھر کمزور باتیں کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائیں, او تو سجدہ نہ سمجھ نجدی, میں سر دیتا ہوں نذرانہ. جب دے جو دیا ہے سر تو پھر بات ختم ہو گئی. بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے. جو آگ, باقی ساری آگ گئی, روزگار والی بھی گئی, شہرت والی بھی گئی, اقتدار والی بھی گئی, لوگ مجھے اونچا سمجھے وہ بھی گئی, ختم ہو گیا. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں تے مینوں کھیڈاں بھول گئیاں. لوکوں میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے, میں کجل پایا سی یار دے ویکھ, پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. اے درشا اس گلی کدے نہ رولدی, پر ہن تے ساری رولدی میں رول گئیاں, ساری رولدی. یہ جو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے نا, یہ توانائی دیتا ہے, یہ انسان کو طاقت دیتا ہے. میں اور آپ جس ماحول میں ہیں یہ تبصروں کا ماحول ہے, یہ بحثوں کا ماحول ہے, یہاں ابحاث ہوتی ہیں, یہاں ہر روز ٹی ویوں پر بیٹھ کر لوگوں کی پگڑیاں کھولی جاتی ہیں, یہاں لوگوں نے لوگوں کو مذہب کا نام لے لے کے الجھا دیا, تباہی کر دی. آپ یقین کرو ملک کی صورتحال یہ بنا دی گئی ہے کہ شاید اس ملک میں کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں. یہ ذرا دوستوں کو گزارش کریں جی, بات سنیں تھوڑی دیر. عزیز دوست آپ توجہ کریں جی میری بات پر, تھوڑا بہت انتظامیہ کام تو کرتی ہے نا, پھر آپ توجہ کریں گے. الجھا دیا گیا, الجھا دیا. دیکھو میں ملک سے باہر تھا ایک دفعہ, تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی پاکستان کا تو حال ہی کوئی نہیں, مولوی خراب, پیر خراب, فلانا خراب, سیاستدان خراب, عوام لڑتی ہے. میں نے کہا آپ کو دور بیٹھے کیسے پتہ ہے, آپ کو کیسے پتہ ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں, خرابیاں ہیں بڑی ساری ہیں, پر جتنے آپ پریشان ہیں اتنا تو کوئی مسئلہ نہیں.